بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سونی دتی کے پروگرام تندرست پاکستان میں آپ کا میزبان عابد شیخ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان، ایسی کتاب ہو جس میں دل کا ذکر نہ ہو۔ سب سے زیادہ کبھی دل کی خوشی کے بارے میں، دل کی غمی کے بارے میں، دل کے ٹوٹنے کے بارے میں یا دل کے جڑنے کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے۔ اسی جسم کے بہت امپورٹنٹ حصے کو جب ہم بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کسی دل کے ماہر کے پاس لے جائیں، تو ان کو ہم آف کورس یہ کہیں گے کہ یہ ایک کارڈک اسپیشلسٹ ہو گیا یا ماہر امراض دل ہو گیا۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہے جو کہ اسپیشلائزڈ ہیں کارڈک پرابلمس کے۔ ان نے اپنی اسپیشلٹی اسی میں کی ہے، میڈیسن کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیالوجی میں تقریباً 16 سال سے میڈیکل پروفیشن کو سرو کر رہے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حامد سعید صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں نے بات کی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہمارے شاید جسم کو کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اتنا کچھ بولا لکھا گیا ہو، چاہے شاعری میں چاہے کسی اور حوالے سے، وہ ہے دل۔ ڈاکٹر صاحب دل کی جو بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھی ہیں، اس پہ بہت زیادہ ابھی لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ بریفلی بتائیں گے کہ اس کو پاکستان میں سب سے زیادہ دل کی بیماریاں ہیں کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل جس طرح آپ نے بتایا کہ جسم کا ایک سینٹرل حصہ ہے، جذبات سے بھی فوراً افیکٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ایسا خوف کی حالت میں، خوشی کی حالت میں۔ جی۔ اسی طرح بیماریوں میں بھی بہت جلدی افیکٹ ہوتا ہے۔ جی۔ اور جسم کے کسی حصے میں بھی بیماری ہو، اس کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں دل پہ ضرور ہوتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، کم ہو جانا، دھڑکن کا تیز ہو جانا، دل میں درد ہو جانا۔ جی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ۔ جی۔ ان میں سب سے سر فہرست تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا انجائنا جسے کہتے ہیں، جی۔ وہ دل ہے جس میں دل کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ جی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو کہ ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، سب سے اہم ایشو جو میرے خیال میں ہے وہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز۔ رومیٹک ہے، تو یہ دو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انجائنا یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو اگر ہم بات کریں اور رومیٹک پرابلمس کی بات کریں، ڈاکٹر صاحب اگر سٹارٹ پہ ہم بات کریں کہ انجائنا جو ہے وہ عام طور پہ بہت سارے کامن ورڈ میں آتا ہے کہ اس کو انجائنا کی تکلیف ہے، تو ہمارے جو پیریفری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا کائنڈلی بتائیں گے کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ بیسیکلی انجائنا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جبڑوں میں درد ہونا۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ دل جسم کے ایسے حصے میں پڑا ہوا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ پین ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا اظہار جسم کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ جبڑوں سے لے کے ناف تک کا حصہ ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی اس درمیان حصے میں درد ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر جبڑے سے لے کے ناف تک کوئی بھی درد ہوتی ہے تو وہ دیٹ کین بی ڈیو ٹو دا انجائنا۔ پہلی بات یہ، لیکن انجائنا کا لفظی مطلب جو ہے وہ گلے اور جبڑوں کے حصے میں درد ہونا، جو کہ عام طور پہ قدیم زمانے سے دیکھا جا رہا تھا کہ دل کے درد کے ساتھ یہ حصے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر چلنے کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد۔ صحیح۔ بہرحال انجائنا جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں لیمن ٹرمز کے اندر، وہ یہی ہے کہ دل کا درد ہو جانا، خاص طور پہ جب شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور دل کو زیادہ خون کی ضرورت اپنے استعمال کے لیے پڑتی ہے۔ ہارٹ اٹیک بیسیکلی انجائنا ہی ہے، لیکن جب یہ دل کا درد 30 منٹ سے زیادہ ہو جائے، کسی میڈیسنس کو رسپونڈ نہ کر رہا ہو، عام جس طرح کے زبان کے نیچے گولی رکھنے سے، اینجیسڈ کی یا نائٹریٹ کی گولی رکھنے سے، ڈسپلین لینے سے، جی وہ بڑھتا جا رہا ہو، اس کے ساتھ پسینہ آنا شروع ہو جائے، وامٹنگ شروع ہو جائے اور 30 منٹ سے زیادہ اس کا ڈیوریشن ہو جائے، اور اس کے بعد ای سی جی پہ جب خاص چینجز دیکھ لی جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ادروائز اگر ایکیوٹ فیز میں پین ہے تو وہ انجائنا کی پین ہوئی، اور اس کے بعد اگر وہ پرلونگ ہو جاتا ہے 30 منٹ تک مسلسل رہتا ہے تو پھر ہم اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا یہ جو ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہے یہ عام طور پہ کسی ایکسرسائز یا مشقت کے بیسس پہ ہوتا ہے یا کہ کوئی ایموشنل سٹریس بھی آ جائے تو اس میں ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی کسی قسم کا سٹریس بھی جو ہے وہ انجائنا کو پرووک کر دیتا ہے، انجائنا اس کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کا دھڑکنا خواہ سٹریس کی وجہ سے ہو، فزیکل یا وہ جذبات کا کوئی سٹریس ہو، دونوں صورتوں میں دل کا جو ہے وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ہارٹ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دل کی سپیڈ بڑھتی ہے اور الٹیمیٹلی اسے اپنے استعمال کے لیے زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو نارمل ہماری ہارٹ بیٹ ہے اگر اس سے زیادہ بڑھا اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا اور اگر اس میں کوئی آلریڈی خون کی نالیوں کی تنگی ہے تو اسے پین اگر ہوتی ہے تو وہ دیٹ کین لیڈ ٹو انجائنا اور ہارٹ اٹیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو انجائنا یا ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں ان کو یہ روک دیا جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں نہ چڑھیں،
تو کیا وہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں یا نہیں چڑھ سکتے اگر ہم ایک پریونشن کے حوالے سے بات کریں؟ ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ شروع کے کچھ دنوں میں وہ اوائڈ کرے، سیڑھیاں نہ چڑھے، لیکن عام انجانا کے پیشنٹ جو میڈیسن پہ اسٹیبل ہوتا ہے اس کے لیے منع نہیں ہوتا، اس کے لیے ہاں، بلکہ ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ وہ واک کریں. واک کرنے سے بھی ہارٹ کے اندر قدرتی بائی پاس جنہیں کولیٹرلز کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم ہارٹ اٹیک کے انجانا کے پیشنٹ کو خاص طور پہ منع نہیں کرتے کہ وہ سیڑھیاں نہ چڑھیں. ٹھیک ہے، اگر وہ میڈیسن پہ اسٹیبل ہیں تو وہ آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر برسک واک اور ہیوی ایگزرشن بہت زیادہ بھاری کام نہ کریں. مطلب سیڑھیاں اٹھا رہے ہیں 7-20 kg ویٹ اٹھایا ہوا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر چیسٹ پین سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے دیکھا گیا کہ جی جب ہم بکس پڑھتے کہ جی 40 ایئرس کے بعد عام طور پہ انجائنا یا ہارٹ اٹیک کی پرابلمس آئیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کو کمپیریٹیولی ینگ ایج کے میں بھی آ رہا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی خاص وجہ 2-3 ہیں. اس کی مین وجہ تو بہرحال ہمارے جینز تھے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا جتنا بھی ایریا جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا آ جاتا ہے، ہم لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز بہت جلدی ہو جاتی ہے. دوسرا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. لیکن تیسری اہم چیز ہے کہ ان علاقوں میں خوشحالی اب آئی ہے. یورپ میں یہی چینج آج سے 50 سے 100 سال پہلے آ گئی تھی. اس لیے وہ لوگ اب محتاط ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی، انہوں نے ڈائٹ کو صحیح طرح رکھا ہوا ہے، انہوں نے رسک فیکٹر ریکگنائز کر لیے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اب خوشحالی نہیں آئی ہے پچھلے 20-30 سال کے اندر، تو ہمارا لائف سٹائل چینج ہونا شروع ہو گیا. صحیح. مثال کے طور پہ ہمارے جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں ان کے اندر کوئی بندے کو نہیں پتا کہ حل کیا چیز ہوتی ہے. لوگ ڈیفینیٹلی، اور ناممکن رہا ہے اب، لوگ ڈیفینیٹلی ٹریکٹر یوز کرتے ہیں. باقی ہر کام کے لیے بھی کسی نہ کسی شکل میں مشین استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح پیدل چلنے کا رجحان کم ہو گیا، سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی ہے. تو اس کی مین ریزن جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، لیکن ہمارے کھانے کا سٹائل چینج نہیں ہوا. ہمارے کھانے کا سٹائل وہی رہا. ابھی تک بھی یہی کلچر ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے، کھانے میں چکنائی زیادہ ہونا چاہیے، گھی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، اور خاص طور پہ جب ہمارے جسم کو کیلریز کی ضرورت نہیں اتنی انرجی کی، تو ہم اتنی انرجی نہیں کھانی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو آپ نے بات کی کہ ہم نے کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو ہم کاہل ہو گئے، سست ہو گئے، جو ہمارا لائف سٹائل کے حوالے سے ہم بات کریں. دوسری بات ہے کہ کھانے میں توازن ہم نے کھو دیا. یعنی اگر ہم نے ایکسرسائز بھی نہیں کی، واک بھی نہیں کی، لیکن ہم نے کھانا اپنے اسی کوانٹٹی میں لیا. تو آپ اگر بیلنس ڈائٹ کو اگر آپ سمپلی ورڈ میں بتائیں تو کیا بیلنس ڈائٹ کو ہم ایک عام لوگوں کے لیے کہیں گے کیا کہ یہ ڈائٹ؟ بیلنس ڈائٹ میں بیسیکلی نشاستہ دار غذائیں، پروٹین اور فیٹ کا ایک تناسب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 30% آپ اپنی پروٹین لیتے ہیں، 30% آپ کاربوہائیڈریٹ، اور 10% سے بھی کم میں آپ فیٹ پیرک رکھتے ہیں، تاکہ آپ کی ڈائٹ کے اندر فیٹ منیمم کوانٹٹی کے اندر رہنی چاہیے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں کا فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب آپ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 گرام آئل میں 900 کیلریز ہوتی ہیں. جی. لیکن اس کے مقابلے میں 100 گرام آٹے کے اندر 300 کیلریز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ 100 گرام کسی پھل کا جس طرح خربوزے کا کھائیں گے تو اس میں صرف 16 کیلریز ہوتی ہیں. تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ مٹھاس تو خربوزے میں یا تربوز میں زیادہ ہے، لیکن کیلریز کئی 100 گنا کم ہے. لیکن اس کا ہمارا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ شہروں کے اندر ڈیفینیٹلی فاسٹ فوڈ کلچر آ گیا، فرائڈ فوڈ زیادہ یوز ہونے شروع ہو گئے، ایزیلی اویلیبل ہے کوکنگ آئل. جی. اور اس کے ادر دین گھی کے اور بہت سارے ریسورسز ہیں، پام آئل ہو گیا یا کنولا ایون کہہ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو ایکسیس یوز کے اندر بندے کے لیے پرابلم پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز جو ہمیشہ سے کہی گئی وہ یہ ہے کہ تمباکو کا استعمال. کیا تمباکو کا استعمال سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری ہارٹ پرابلمس کا بڑھنے کا اندیشہ ہو زیادہ ہے؟ ڈیفینیٹلی. جو ابھی آپ نے بات کی کہ ینگ ایج میں کیوں پرابلم ہو رہا ہے، کہ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ یورپ کے اندر پہلے اویئرنیس کم تھی، ان کے اندر اسموکنگ بہت زیادہ تھی، لیکن اب انہوں نے ایون اپنی فلمز کے اندر فلمز کی ریٹنگ کو کم کرنا شروع کر دیا ہے، جن فلم میں اسموکنگ کے سین دکھائے جاتے ہیں. صحیح. تاکہ بچوں پہ اس کا نیگیٹو افیکٹ نہ پڑے. لیکن ہمارے چونکہ وہ ساری چینج ابھی آنی ہے اور لوگ ڈیفینیٹلی ایسا ایسا میکینیکل ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں کے اسموکنگ کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، ایون خواتین کے اندر بھی. صحیح. تو اسموکنگ ڈیفینیٹلی ہارٹ کو اسی وقت افیکٹ کی جاتی ہے جیسے سگریٹ کا دھواں آنکھوں میں چلا جائے، اسی وقت آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے. جیسے یہ دھواں ہمارے سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں اور وہاں سے پھر سارے خون کے اندر ملتا ہے، تو فوری طور پر نہ صرف یہ کہ خون کی شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کے جمنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے. اور جہاں پر بھی اسے رف سرفس تھوڑی سی ملتی ہے، کھردری جگہ خون کی نالیوں میں، وہاں جم جاتا ہے. اور اگر یہ مکمل طور پہ نالی کو بند کر دے تو اسے ہم ہارٹ اٹیک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر ینگ ایج میں زیادہ اسموکنگ کی جاتی ہے، ابھی تو وہ شیشہ بھی بہت زیادہ عام ہو گیا جو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایج تو ایک بہت بڑا فیکٹر نہیں رہا. اس کا مطلب ہے چونکہ ہم نے ٹاکسنس تو آلریڈی یا اس میں ہم نے اس کو ٹبیکو کو تو اپنے اندر زیادہ لے کے جانا شروع ہو گیا. اسموکنگ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پر ڈے کتنے سگریٹ پیے ہیں،
تو صرف اسموک ایئر کے اندر کر لیتے ہیں. تو جتنے زیادہ سگریٹ پیے جائیں گے اس کی اسموکنگ کا اتنا ہی زیادہ اس بندے کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی کہ بھی اگر آئل زیادہ ہم استعمال کریں جو کہ فیٹ کی کوئی بھی شکل ہو یا ہم اسموکنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا کے چانسز ہمارے زیادہ بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو آپ نے دوسری پرابلم کی بات کی جو کہ رومیٹک کی بات رومیٹک فیور کی بات کی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے ہارٹ اٹیک اور انجائنا. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر 2-3 چیزیں جس میں ہمارا لائف سٹائل جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں ایکسرسائز اگر ہم پراپر کرتے ہیں اور ٹبیکو جیسی چیزوں سے ہم اوائڈ کرتے ہیں یا ہم اپنے جسم میں کولیسٹرول کنٹیننگ پروڈکٹس جو ہیں جیسے ایک فیٹس کی بات کی اگر ہم مناسب مقدار میں لیتے ہیں تو ہم کم از کم اس سے بچ سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ رومیٹک فیور جو کہ ابھی جس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوئی پاکستان میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا پرابلم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جو انجائنا کیا ہے اور ہارٹ اٹیک کیا ہے. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ایک بیماری جو کہ جس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے مزید انفارمیشن لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رومیٹک فیور, تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ رومیٹزم اور رومیٹک فیور یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. رومیٹزم بیسیکلی باڈی میں ایک بڑی براڈ ٹرم ہے جس میں جوڑوں کی انوالومنٹ کسی بیماری میں ہو جو اسے رومیٹزم کہہ دیتے ہیں. جی. لیکن رومیٹک فیور ایک اسپیسیفک بیماری ہے جو کہ گلے میں عام طور پر گلے میں اسٹریپٹوکوکس انفیکشن ایک جراثیم کے وجہ سے پوری باڈی کے اندر جسم کے جوڑ باری باری سوجتے ہیں اور اس کے بعد ہارٹ کے جو اندرونی ویلوز ہوتے ہیں جو کہ خون بلڈ فلو کو یا خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں جی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم رومیٹک فیور کہتے ہیں. اس سے ہم رومیٹک فیور کہتے ہیں. اچھا, رومیٹک فیور جو ہے یہ کس ایج میں نارملی ہوتا ہے؟ رومیٹک فیور عام طور پہ جن کو ہونا ہو عام طور پر وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے لیکن اس کے کیسز بڑی عمر میں بھی دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 30-40 کی ایج میں بھی لوگ فرسٹ ٹائم آتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. عام طور پر 5 سال کی عمر ہی سے یہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں بھی کیونکہ امیونٹی اس وقت کم ہوتی ہے, مدافعت قوت کی کم ہوتی ہے. جی. یہ بیسیکلی جسم کے مدافعتی نظام کے اندر ایک خرابی ہوتی ہے جو کہ جراثیم کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے ہی جسم کا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی جو پھیلاؤ ہے جو رومیٹک فیور کا ہوا وہ سٹارٹ ہوتا ہے جسم کے کس حصے سے جو کہ خرابی ہو تو اس کو پھر یہ رومیٹک فیور میں چلے جاتا ہے؟ جیسے گلے کی آپ نے بات کی. عام طور پر گلے میں ایک خاص جراثیم اسٹریپٹوکوکس گروپ انہیں کہتے ہیں, اس کی وجہ سے جب انفیکشن ہوتی ہے بچوں کے گلا بار بار خراب ہوتا ہے اور بہت شدید قسم کا عام طور پہ گلا خراب ہوتا ہے. اس کے بعد جسم کے جوڑ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کچھ دنوں کے بعد ہارٹ کے ویلو سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جو عام طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ لکس دا جوائنٹس بٹ بائٹس دا ہارٹ, یعنی کہ جس طرح صرف جوائنٹس کو صرف ٹچ کرتا ہے لیکن اصل جو یہ بائٹ کرتا ہے یا کاٹتا ہے وہ ہارٹ کو کاٹتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ اس کو ہم ہارٹ ڈیزیز ہی کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ رومیٹک فیور کی اگر ہم بات کریں تو کیا جب یہ فیور کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کیا اس میں مریض کو بخار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی سینیری بنتی ہے کہ اس کو اوور آل جنرل ٹرمز میں ہم اس کو رومیٹک فیور؟ عام طور پہ جب ایک دفعہ پیشنٹ کو فرسٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سبسیکوینٹ اس ڈیزیز کا جو ہے بعد میں جو اس کا پرابلم ہوتا ہے اس میں بار بار بخار ہونا یا شدید گلا خراب ہونا ضروری نہیں ہوتا. پھر یہ پروسیس آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے جس میں یہ ویلو کو خراب کر دیتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بار بار جب گلا خراب ہوگا اتنی شدت سے بیماری اتنی تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا بیماری کی شدت میں اور اتنی ہی جلدی یہ اپنا اثر دل کے اوپر کر دے. ڈاکٹر صاحب اس کی خاص سمٹمز بھی آتی ہیں جب مریض آپ کے پاس آتا ہے جس کو آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو رومیٹک فیور ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو اس کا ہارٹ انوالو ہو چکا ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ اس کی اویئرنیس کم ہے اور ایون ڈاکٹرز کے اندر بھی لوگ اسے اتنی جلدی نہیں نوٹ کرتے. کوئی بچہ بھی جس کے گلے خراب ہونے کے بعد جوڑوں میں سوزش ہونا شروع ہو جائے خاص طور پہ بڑے جوڑ جس طرح کے ٹخنے کا جوڑ, گھٹنے کا جوڑ, کلائیوں کے جوڑ یا کوہنی کا جوڑ, اگر اس طرح کے جوڑ سوجنا شروع ہو جائیں اور پھر ایک جوڑ کے بعد دوسرا جوڑ ہو اور پہلا جوڑ ٹھیک ہو جائے اس کے اندر کوئی پرابلم نہ رہ جائے تو یہ عام طور پہ اس کے فرسٹ مینیفیسٹیشن یا فرسٹ اس کا پہلا اظہار ہوتا ہے جس کے اوپر کانشیس ہو جانا چاہیے. تو اگر خدا نخواستہ ایک پیشنٹ ہے
جو کہ کسی بھی ہمارے جی پی کے پاس گئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اگر پہلے جوڑ کی سمٹم اسے ملی ہیں تو اگر اس وقت ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دل کے والوز بچ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. اس وقت اگر پیشنٹ کو فوراً ریفر کیا جائے، اس کی ایکو کارڈیوگرافی جو کہ بیسیکلی دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے، اس کے ویلو دیکھے جائیں، اگر وہ خراب نہیں ہوئے اس وقت تک، جی جی، یا ایون تھوڑے بہت خراب ہو بھی گئے ہیں، تو اس کو پیشنٹ کو لمبا عرصہ ہم اینٹی بائیوٹکس کے اوپر رکھتے ہیں، جو کہ انجیکشن کی صورت میں ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ وہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں، کچھ درد ضرور ہوتا ہے اس انجیکشن کا، لیکن ہر مہینہ لگوانے کے بعد گلا بار بار خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب انفیکشن بار بار نہیں ہوگی اور ود ایج جب بندے کے اندر گلا خراب ہونے کی ٹینڈنسی کم ہو جائے گی تو یہ بیماری کے شدت پکڑنے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ہے کہ کیا یہ اس سے ہم بچنا ہو، اگر ہم بچے ہیں ان کا گلا خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچوں میں دو چیز بہت اہم ہے. ایک تو بچوں کو ابھی سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اسکولز میں، یا جس طرح بچے گھر سے باہر کھٹی چیزیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، انہیں منع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ بار بار سیف نہیں ہے. صحیح. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ بچوں کی اوور آل صحت کا خیال کرنا چاہیے. جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو بچوں کو پروٹین ڈائٹ زیادہ دینی چاہیے، سردی سے بچانا چاہیے. صحیح. اور خاص طور پہ اسکولوں میں اوور کراؤڈنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اوور آل لوگوں کی سینیٹری کنڈیشن بہتر بنانی چاہیے. لوگوں کی کوشش کیا جائے کہ جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی ہم لوگ سپورٹ کریں تاکہ ان کا تھوڑا سا لائف سٹائل بہتر ہو جائے. اور خاص طور پہ جو بچوں کی صحت ہے اس کے اوپر زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کو بیماری کی پریونشن پہ کچھ بھی نہیں خرچ ہوتا. 15-16 روپے کا ایک انجیکشن ہے جو ہر مہینے لگوانا ہے، لیکن اگر یہ ٹائم کے اوپر ڈیٹیکٹ نہ ہو یا پیشنٹ اس مرحلے کے اوپر آتا ہے جب ہارٹ کے ویل لیک کرنا شروع کر دیں یا تنگ ہو جائیں تو پھر اس کا خرچ لاکھوں میں ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. اسے لمبا عرصہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ویلز کی انفیکشن کا چانس رہتا ہے. وہ انفیکشن بہت مہنگا ٹریٹمنٹ، عام طور پہ ہاسپٹل میں 6 سے 12 ہفتے تک پیشنٹ کو ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے. کافی لمبا ہے. بہت لمبا ہے. تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ ہم اوور آل سوسائٹی کے اندر اس چیز کی اویئرنیس کریں. یہ بیماری تقریباً یورپ میں ختم ہو گئی ہے، وہاں سال میں 2-3 کیس رپورٹ ہوتے ہیں، ریئر بیماریوں میں آتی ہے. تو ہمارے یہاں بلیو کریں کہ ہمارے جو ٹوٹل پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں 25% جو یہ ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں 25% جو ہمارے اسپیشلائز سینٹر میں آ رہے ہوتے ہیں اس میں 25% اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں. 25% اگین ڈاکٹر صاحب وہ سارے کے سارے بچے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ؟ عام طور پہ یہ بیماری جب ایک دفعہ افیکٹ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ گریجولی پھر یہ ہارٹ کے ویلز کو تنگ یا لیک کرنا شروع ہوتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی ٹین ایج سے لے کر ایڈلٹس تک لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہماری تو ینگ لاٹ ہی ہوئی نا جی، اگر ہم دیکھیں تو 20% وہ بیسیکلی تو ہمارے وہ ینگ بچے ہی ہوتے ہیں نا سارے. جو بچہ 10-12 سال کا ہو، بچوں ماں باپ کے لیے تو تقریباً وہ جوان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو اس کا اپنا رول پلے کرنے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے. اسی طرح ورکنگ گروپ کے اندر لوگ 25-26 سال یا خواتین کا عام طور پہ پریگننسی کے وقت پتہ چلتا ہے. جب پریگننسی میں لوڈ کی وجہ سے ویسے ہی سانس زیادہ چڑھتا ہے، لیکن جب ہارٹ انوالو ہوا ہوتا ہے تو پھر سانس بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے وقت طبیعت ایک دم خراب ہو سکتی ہے، سانس بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. اس وقت محسوس پتہ چلتا ہے یا ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ان کو تو رومیٹک فیور پہلے رہ چکا ہے اور اب اس کے دل کے بال خراب ہو گئے. اچھا، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جب یہ ہم دیکھیں یہ اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے خدا نخواستہ وہ کتنے % ہے جب ہم اس پہ بات کریں؟ ہاں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ہر 3-4 ویلو ہارٹ کے اندر 4 ویلو جو مین ہے ان میں سے کون سے افیکٹ زیادہ ہوا ہے. صحیح. اس کی شدت کس طرح کی ہے، پیشنٹ کو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ملا یا نہیں ملا. اگر پیشنٹ کو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو جو بھی ویلو جو ایورٹک یا مائٹرل 2 ویلو مین افیکٹ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی افیکٹ ہو تو 10 سے 15 سال کے اندر پیشنٹ کا یہ مارٹیلٹی کو بڑھا سکتا ہے، پیشنٹ کی لائف سٹائل کو بہت زیادہ کمپرومائز کر دیتا ہے جب ایک دفعہ چیزیں ڈائگنوز ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ویل لیک کر رہا تو اس کے علامات دیر سے آتی ہیں. ٹھیک. اس لیے اس طرح کے پیشنٹس کو پک کرنا، لوگوں کا ریگولر چیک اپ کرنا، اسکول لیول کے اوپر بچوں کا چیک اپ کرنا. جو بچے اسکول نہیں جا سکے ان کے اندر مسجد یا مدرسہ جو ہے اس کے اندر ڈاکٹرز کا تعاون حاصل کرنا، یا جو اسپیشلائز نرسیں یا ٹیکنیشین جن کو تھوڑی بہت ٹریننگ ہو ان کا تعاون حاصل کرنا. اس طرح کے کیسز کو پک کرنا تاکہ ویلو ایک حد سے زیادہ خراب نہ ہو. کیونکہ اس کے بعد گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ 99% جو ہوتے ہیں وہ غریب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں جن کا لائف سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو سارے کا سارا برڈن انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ کے اوپر ہی آتا ہے. گورنمنٹ کو لاکھوں کی شکل میں، لاکھوں روپے کی شکل میں اس کو پھر پے کرنا پڑتا ہے، جو کہ خواہ کہیں سے گورنمنٹ اپنے فنڈ سے دے، وہ زکوٰۃ میں سے پیسے آئیں، کہیں سے بھی آئیں، یا پیشنٹ اپنی کوئی چیز بیچ کے خرچ کرے. تو بہت بہتر ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی عمر میں جب یہ کیس سٹارٹ ہو گئے ہوں اسے پک کیا جائے،
لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ بچوں کے گلے نہ خراب ہونے دیں, بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, وہ جو کیس ڈائگنوز ہو جائیں رومیٹک فیور کے, جن میں ہارٹ پرابلم پتہ ہو کہ ہونے لگ گیا ہے, ان کو ریگولر بیسس کے اوپر انجیکشن پر منتھ لگوایا جائے تاکہ وہ اس پہ آ جائے اس بیماری سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں میں جب ٹریٹمنٹ دے دی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹسفیکٹری کنڈیشنز میں آ گیا, تو کیا کوئی یہ ریباؤنڈ فینومینا بھی اس کا کوئی آ جاتا ہے؟ جی آ جاتا ہے بالکل. عام طور پہ پیشنٹ میڈیسن لینا چھوڑ دیتے ہیں, ریباؤنڈ کی موسٹ کامن کاز تو یہی ہے. اس کے علاوہ جو یہ بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے یا جوڑ دوبارہ سوج جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا گلا دوبارہ شدت سے خراب ہوتا ہے, اور خاص جراثیم اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر پیشنٹ احتیاط کرے, اسے ایجوکیٹ کر دیا جائے, جس طرح کہ ہمارے دیہاتوں میں زیادہ چار کا استعمال ہوتا ہے, لسی کا استعمال ہوتا ہے, اور کھٹی چیزوں کا ہوتا ہے, بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ چار نہیں کھانا, کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کرنا ہے, یہ بالکل نہیں کرنا, کیونکہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں ان سب کے اندر فاسفورک ایسڈ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے جو گلے کو اریٹیٹ کرتا ہے. تو گلے کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے. پھر جن بچوں کے گلے خراب ہوں ان کے قریب نہیں زیادہ بیٹھنا چاہیے. بچے کی اوور آل صحت کا خیال رکھیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں. تو اگر ساری چیزیں میرے خیال لی جائیں پریکاشن, تو انشاءاللہ اس میں بیماری کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے, اور اوورآل اس کے کیسز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے کہ جب آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آیا جو کہ آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ جی یہ رومیٹک فیور کا پیشنٹ ہے, اب چونکہ یہ لائف ٹائم یا کچھ کافی مدت کے لیے جانا ہے, اس وقت ایز اے فزیشین, ایز اے ڈاکٹر, آپ کا رول کیا, آپ کا گول کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس پیشنٹس کے لیے؟ اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ویل خراب ہوا ہے وہ مزید خراب نہ ہو. ہارٹ کے جو اندر ویل خراب ہو گئے, جتنا ہو چکا ہے اس سے زیادہ خراب نہ ہو. صحیح. اگر تو پیشنٹ اس اسٹیج پر آیا کہ اس میں اب ویل کافی زیادہ خراب ہے, تو ہمارا گول ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے سمٹم کم ہو جائیں. سپوز ویل تنگ ہے تو اسے بیلون کے ذریعے یا کارڈک سرجری کے ذریعے ویل کو ریپیئر کر دیا جائے. صحیح. اور اگر ویل لیک کر رہا ہے تو اسے ڈیفینیٹلی ریپلیس ہی کرنا پڑتا ہے, اسے تبدیل کرنا پڑتا ہے, وہ پھر کارڈک سرجن ہی ریپلیس کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور اس میں میں ایک, چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے, تو میں صرف ایک بات کروں کہ جو کہ ہم پہلے ہم انجائنا کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد رومیٹک فیور کی بات کر رہے تھے, کہ یہ بتائیے کہ جو ایک کارڈک فزیشین ہے اور ایک کارڈک سرجن ہے, تو کہاں پہ کارڈک فزیشین جو ہے وہ پیشنٹ وہاں پہ اپروچ کرے, اس کے بعد پھر کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کارڈک سرجن کا رول سٹارٹ؟ عام طور پر پیشنٹ کارڈک سرجن کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتے, کیونکہ پہلے کارڈک فزیشین ہی ہوتا ہے جو ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے, اس کا ورک اپ کیا جاتا ہے, اسے پراپر تشخیص, اس کے جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے اسے ہم خود ٹریٹ کریں گے یا پیشنٹ کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے. اگر پیشنٹ کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے اسے کارڈک سرجن کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے. لیکن جب تک پیشنٹ کارڈک سرجن کے پاس پہنچتا ہے اس کے بنیادی تقریباً تمام ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تشخیص ہو چکی ہوتی ہے. کارڈک سرجن کے لیے پھر سارا کام نیکسٹ اس کا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کام سٹارٹ ایزیلی کر سکے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ میں ایک بات پوچھوں گا کہ آج کل ایک جو ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے ڈائگنوسس کے لیے وہ ہے اینجیوگرافی اینڈ دین ٹریٹمنٹ کے طور پہ اینجیوپلاسٹی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اٹ از کنسیڈر ٹو بی کہ یہ سیف تھیراپی ہے, سیف ٹیکنیکس ہیں؟ چونکہ لوگوں کو یہ بھی فیئر ہوتا ہے جی اب ہم اینجیوگرافی کے لیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں کیا پرابلم آ جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے ایسے اکوپمنٹس ہیں کہ ہم لوگ اس میں سیفلی اس پہ جا سکتے, خدا نہ خاصا جس کو پرابلم ہوتا؟ ڈفرینٹ اس کے بارے میں لوگوں کے اپنے ویوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن اوور آل جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اینجیوگرافی کافی سیف ٹیسٹ ہے. 1000 میں سے کسی ایک پیشنٹ کو پرابلم یعنی 0.1% کا رسک ہوتا ہے, اور یہ بہت لو رسک ہے. جی ہاں. دوسرا ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے میڈیکل کے اندر کہ رسک بینیفٹ, اگر اس میں رسک ہے تو اس میں بینیفٹ بہت زیادہ ہے. 1000 میں سے کسی ایک پیشنٹ کو جو کہ عام طور پہ آلریڈی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اگر پرابلم ہوتا ہے تو 999 پیشنٹ کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سیف ٹیسٹ ہے, اگر اسے احتیاط کے ساتھ کیا جائے, کرنے والا اگر ٹرینڈ آدمی ہے, اس کے اندر سیٹ اپ بہت اچھا بنا ہوا ہے, تو عام طور پہ اینجیوگرافی میں کوئی رسک. اس کا مطلب ہے اس کا تو جو سیفٹی ریٹ ہے وہ تو کسی ایک عام میڈیسن سے بھی کافی زیادہ ہے, کافی زیادہ ریٹ آتا ہے اینجیوگرافی کا. اینجیوپلاسٹی میں 1% رسک جو ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں, لیکن وہ بھی 1% ان پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جو آلریڈی سک ہوتے ہیں, جنہیں چیسٹ پین اس وقت ایکٹیو چل رہا ہوتا ہے یا جن کا ہارٹ بہت ویک ہوتا ہے. ایسے پیشنٹ کو 1% تک رسک ہوتا ہے. ادروائز ہم روٹین کیسز کر رہے ہوتے ہیں جو سلیکٹ کر کے جنہیں ہم الیکٹیو کہتے ہیں, جس میں پیشنٹ ادروائز اسٹیبل ہوتا ہے, تو اس میں رسک بہت کم ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس لیے جتنا اس کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے, خاص طور پہ اس میں بیہوش نہیں کیا جاتا, صرف جگہ کو تھوڑا سا سن کیا جاتا ہے, اور اس میں اس لیے اینستھیزیا کا رسک ختم ہو جاتا ہے. اگر کرنے والا احتیاط سے کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ سیف ٹیسٹ, دونوں ہی سیف ٹیسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی مزید تھی, لیکن چونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو مزید کسی نشست میں کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے 2 مختصر باتیں کی, انجائنا کی, ہارٹ اٹیک کی, اور اس کے ساتھ رومیٹک فیور کی.
آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ویو سنے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ اس پروگرام میں جو باتیں ہم نے کی خاص طور پہ پریونشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آج کے اگر ہم میسج کو دیکھیں کہ خاص طور پہ بچوں میں جو رومیٹک فیور ہے اس کی کوانٹٹی کو کم کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر نے بولا کہ جی 20 to 25% جو ہمارے مریض ایسے ہیں جو کہ پرابلم کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر سمپلی وہ اپنے گلے کے خراب ہونے کو بچا سکیں تو اسے بہت سارے بچ سکتے ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے مہمان سے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.